بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے: تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو۔ ناظرین، ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلاً مہمان کی آمد ہو تو اس کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی ایک بہت اہم اور معزز مہمان ہے، اس کی قدردانی کے لیے بھی پہلے سے مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کیا جائے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر کتب سماویہ بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے کا تو تعارف ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کرایا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ناظرین، اس لیے اس مہینہ کی قرآن کریم کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینہ میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا بھی اسی مہینے میں کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی دعائیں چاہے کریں۔ اس مہینے کی قدر ہونی چاہیے۔ دن و رات میں، سحر و افطار میں، مبارک اور بابرکت راتوں میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق رمضان میں دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خود بھی دعاؤں کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے: جب رمضان المبارک آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو جاتا۔ ناظرین، دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کی بھی کثرت کریں۔ رمضان المبارک کے اعمال میں ایک اہم عمل صدقہ و خیرات ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یوں تو سال بھر ہی جاری رہتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں دیگر اعمال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو نوازا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ صدقہ جو رمضان میں کیا جائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کی ساعتوں کو قیمتی بنانے اور اس کے ایام کی قدر و قیمت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی ایک بہترین عمل ہے، جس کو جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ روزہ رکھ کر فضول کاموں میں یا خالی بیٹھ کر وقت کو ضائع کرنے کی بجائے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کام کاج کے دوران اپنے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے، تاکہ وقت بھی قیمتی بن جائے، روزہ بھی اعلیٰ درجے کی قبولیت پر فائز ہو، اور رمضان کی بھی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں پر عمل کر کے اگر ہم اپنے رمضان المبارک کے دن گزاریں گے تو ہمارا رمضان قیمتی بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔